20th of September 1981 was in Baitul Khayal, Darkhana Jamat Khana, Dar es Salaam. دینداروں، یہ صدر دین ماں باپ کا ایک گنان ہے جس میں بڑی آدھیاتمک روحانی چیزیں ہیں. اس کا میں آج آپ کو خلاصہ کرتا ہوں. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. یہ گنان جو ہے وہ گھٹ پاٹ کا گنان ہے اور گھٹ پاٹ کا بیٹھا گنان ہے. ہمارے پیروں نے جدے جدے سمے کے لیے، وقت کے لیے جدے جدے گنان بنائے ہیں اور اس سمے کے اوپر وہی گنان پڑھا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ گنان میت کا ہے تو دوسری جگہ نہیں پڑھنا چاہیے. میت کا کوئی گنان نہیں، صرف چوگڑیے بنائے گئے صبح کے، سانج کے اور گھٹ پاٹ کے بیٹھے اور اوبھے گنان بنائے گئے. باقی بینتیاں ہیں، میت وغیرہ کا کوئی گنان نہیں. ہمیں ہر گنان جماعت خانے کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جھیروالا ستگور ساتھ گوٹھڑی کی جینے نتو نتمی رس پی جرے والا جوت جگاڑی نے سامی راجا بیٹھا تو پریم سو پوجا کی جرے والا آج ہری مارے گانے آویا ساتھ انت کروڑ دیو لاویا چودہ لوگ وداویا. گرپیر صدر دن بڑے میٹھے بول کے اندر پیار سے ہمیں بلاتے ہیں، اے میرے پیارو جرے وحالہ، تم اپنی دوستی کرو گرو کے ساتھ، مرشد کے ساتھ. گوٹھڑی کا جو شبد ہے وہ گوشتڑی ہے، گوشتی بھی ہے، اور اردو زبان کے اندر اس کو سرگوشی کہتے ہیں. یہ دونوں بیٹھ کے دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کوئی بڑی چھپائی ہوئی بھید کی بات ہوئے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں، اس کو گوٹھڑی کہتے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نماز پوری ہو چکی تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرے کے کان میں بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے. لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اتنی آہستہ سے باتیں کر رہے تھے کہ کچھ نزدیک بیٹھنے ہوئے لوگوں نے اپنے کان ایک دم کانٹریکٹ کر کے کنسنٹریشن کے ساتھ بہت محنت کی کہ سنے ایک آدھ لفظ، مگر کوئی کچھ سن نہ سکا. تو حضرت عمر ذرا بے چین ہوئے، کہنے لگے یا نبی ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اور آپ بڑی دیر تک علی کے ساتھ باتیں کرتے رہے، یعنی سرگوشی کرتے رہے.
رسول اکرم نے فرمایا اے عمر، اللہ کے ساتھ سرگوشی ہو رہی تھی، چپ ہو گئے۔ یہ جو سرگوشی ہے جس کو ہم گوٹھڑی کہتے ہیں، ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر ہے، ستگور ساتھ ہے گوٹھڑی کیجیے۔ اس گوٹھڑی کا مطلب ایسی راز کی بھید کی بات کہ جو دوسروں کو پتہ نہ چلے، جیسے کہ ہمارا بیت الخیال کا جو گول ہے، حضرت امام فرمایا یہ تمہارے اور میرے بیچ میں ہے، اس کے درمیان اور کوئی نہیں۔ مولا کے ساتھ دوستی کرو، مرشد کے ساتھ من باندھو اور نتو نت امرت پیجیے۔ ہمیشہ امی کے گھونٹ پیو۔ امرت، امی کہتے ہیں امرت کو، یہ امرت نیاز بھی ہے اور گنان مشاہدہ ہے، وہ بھی امرت ہے۔ حضرت امام کے فرمان ہیں وہ امرت ہے۔ مذہب کی بات سننا وہ امرت ہے۔ نیک بات کا خیال کرنا وہ بھی امرت پینا ہے۔ یہ آب حیات ہے جو انسان کے جیو کو زندہ رکھتا ہے، طاقت دیتا ہے، روحانی قوت آتی ہے۔ ہر روز ہمارے جماعت خانوں کے اندر صبح کے وقت نیاز نکلتا ہے۔ صبح کا جو نیاز ہے وہ شکر والی شان کے نیاز سے جدا ہے۔ پانی وہی ہے، مولا کے ہاتھ کا نیاز ڈالتے ہیں۔ اب وہ پہلا زمانہ نہیں کہ ہم کربلا کی مٹی کی یا جہاں مولا پاؤں رکھے وہاں کی مٹی اٹھا کے چھوٹی چھوٹی ہم گولیاں بناتے تھے اور گولی گھولتے تھے۔ اس زمانے کے اندر امام کا ملنا بڑا مشکل تھا۔ آج حضرت امام ہمارے پاس وارنوار آتے ہیں، 2 4 4 5 5 برس میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر تو آدمی جی پیدا ہوتا تھا، مر جاتا تھا، اس کی 2 4 پیڑیاں نکل جاتی تھیں تو بھی امام کے ظاہری دیدار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن زمانہ جیسے بدلتا ہے تیسے ہمارے بہت سے وچار بھی بدلتے ہیں، ہمارے اعمال بدلتے ہیں۔ اس لحاظ سے امام کی بخششیں بدلتی ہیں، اور اس طرح سے ہم کو ایک چیز ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام نے مذہب کے جو سدھانت بنا رکھے ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں، کبھی نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں۔ مول سدھانت کبھی نہیں بدلتے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے وہی سدھانت چلے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صدر جن نے نتو نت امرت پیجیے، ہر روز نیاز پیو، ہر روز گنان گوشتی کرو، ہر روز فرمان سنو، گنان بولو، مذہب دھرم کی باتوں کے اندر رس لو۔ یہ امرت ہے، یہ آب حیات ہے۔ جماعت خانے کے اندر گنان گوشتی جو ہوتی ہے وہ اور بھی اتم چیز ہے، کیونکہ ایک تو جماعت خانہ پاک جگہ ہے، دوسرا جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، تیسرا جماعت خانے کے اندر چالو صبح شام 24 گھنٹے روحانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس جگت کے اندر، جماعت خانے کے اندر اپنے نور کو روشن کر کے، جلواگر کر کے مولا ادھر بیٹھا ہے، جو جگاڑی نے اس کا میرا جو بیٹھا، یعنی اس کا نور اس جماعت خانے کے اندر ہر وقت حاضر ناظر ہے۔ یہ جوت کا اشارہ گھٹ پاٹ کی طرف بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ جب یہ گھٹ پاٹ نیاز کی کریا شروع ہوتی ہے تو اس کے پہلے ہم ایک بتی چلاتے ہیں۔ سینکڑوں سال سے ہماری یہ پرتھا چلی آتی ہے۔ یہ ایک سمبولک نشانی ہے کہ امام کی جوت، امام کا نور ہر وقت حاضر ناظر موجود ہے۔ گھٹ پاٹ کے پاس
گھٹ پاٹ شروع ہونے سے پہلے بتی جلنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دعا شروع ہو گئی اور اس کے بعد سے بتی جلائی جاتی ہے، وہ نہیں. 1-2 منٹ پہلے سے بتی جلا رکھو. پہلے تو گھی کے دیوے جلتے تھے، الیکٹریسٹی نہیں تھی. گھٹ پاٹ کے پاس یہ جو جوت ہے وہ امام کے نور کی سمبولک فارم ہے. ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم پوجا تو امام کے نور کی کرتے ہیں. جوت جگاڑی نے سوامی راجو بیٹھا تو پریم سے پوجا کیجئے، محبت سے، پریم سے، شردھا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے من کی لاگنی اور عقیدے کے ساتھ اس نور کی پوجا کرو. ہم اسماعیلی مذہب والے اپنے امام کو سجدہ کرتے ہیں. وہ سجدہ حضرت امام کے شریر کو یا بدن کو نہیں، وہ سجدہ نور کو ہے، اللہ کو ہے، اور وہی نور ہے اور کچھ نہیں. بہت سے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ انسان تو سجدہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ قرآن پاک پڑھو تو قرآن پاک کے اندر خدا نے بہت سے نبیوں کے حالات لکھے ہیں. یوسف نبی جب ایجپٹ کے اندر آئے اور ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو یوسف نبی کے جو بھائی تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ یوسف نبی کو اپنے ان بھائیوں نے کہ جن کے اندر بنیامین نہیں تھے، یوسف نبی کے سگے بھائی ایک ہی تھے، بنیامین، جس کو انگلش میں بنجامن کہتے ہیں. دوسرے بھائیوں نے حسد کے کارن سے ان کی موجودگی تھی، ان کی موجودگی تھی، کیونکہ یوسف نبی کے اوپر ان کے باپ کا بہت پیار تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے اپنے بیٹے یوسف کو. تو دوسرے بھائیوں نے جلاپے کے کارن سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. وہ کنواں پانی والا نہیں تھا، سوکھا کنواں تھا. اور ان کے کپڑے پھاڑ کے ایک بکری ذبح کر کے اس کے لہو کے اندر کپڑوں کے اوپر چھانٹا بانٹا دے کے تو وہ کپڑے لے کے آئے، باپ کو دکھایا کہ ان کو ایک بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیا کہتے ہیں انگلش میں ولف کو، ورو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو شوق لگا. تو جب یہ بھائی، بہت لمبا قصہ ہے، میں اس قصے کے اوپر اپنا وقت ابھی یہاں نہیں گزارتا. ایجپٹ کے اندر جب یہ پرائم منسٹر بنے تو یہ بھائی اناج لینے کے لیے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب گئے تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا، سب بھائیوں نے سجدہ کیا. یہاں تک کہ پھر جب یہ واپس گئے اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو لے کے آئے تو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اور یعنی یعقوب یوسف النبی کے باپ تھے اور ان کی ماں دونوں نے بیٹے کو سجدہ کیا. اور بھی ایسے بہت سے قصے کہانیاں ہیں. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو خدا نے حکم کیا. اس سے پہلے آدم تو تھے، آدم پیدا ہوتے ہی فرشتوں نے سجدہ شروع نہیں کیا. آدم تو تھے، مگر جب اللہ نے کہا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. وہ امر تھا، حکم تھا، اتھارٹی تھی. وہی نور جو اللہ نے اپنا نور آدم علیہ السلام کے قالب میں رکھا، وہ نور حضرت امام کے اندر ہے. ہم لوگ نور پرست ہیں، ہم نور کی پوجا کرتے ہیں. اگر ہم بدن کو مانتے تو ہمارے اتنے بہت امام نہ ہوتے. امام علی سے ہی ہم دوسرے امامت کو مانتے ہی نہیں، جیسے کہ نصیری. ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارا سارا مذہب نور کے عقیدے اور نور کے اعتقاد کے اوپر نبھتا ہے. اور اس جوت کا مطلب بھی حضرت امام کا وہ نور، وہ جوت کہ جو اللہ کی جوت ہے، اس کی ہم پریم سے پوجا کریں، بھکتی کریں، اس کی سیوا کریں، اس کی یاد کریں، اس کا ذکر کریں. تو گنان گھٹ پاٹ کا ہے،
جب یہ گھٹ پاٹ جماعت خانے کے اندر شروع ہوتا ہے وہ عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی بات ہے۔ گھٹ پاٹ ایک اتم کریا ہے ہمارے مذہب کی، بہت اتم کریا۔ فرشتے آتے ہیں، روحانیاں آتی ہیں، مولا کی جوت جگی ہوئی ہے، پیر سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پریم سے امام کو یاد کرو، آج ہری ہمارے انگنے آیا۔ سنسکرت زبان کے اندر جو ہری ہے، ہمارے گنانوں کے اندر اس ہری کے شبد کا اپیوگ بہت ہوا ہے۔ پاکستانیوں نے یہ سمجھ کے کہ یہ مسلم دیش ہے اور یہ ہندو کا لفظ ہے، اس شبد کو نکال کے علی بنا دیا۔ ہری اس کو کہتے ہیں جو دکھ کو ہر دے رہے، دور کر دے رہے، اور علی کا مطلب ہے کہ جو بلندی دے رہے۔ دونوں شبدوں میں فرق ہے، دونوں کے مطلب میں فرق ہے، اور گنانوں کے اندر اس کا اپیوگ کرنے میں، پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ علی کا مطلب ہے جو تم کو روحانی درجے سے اونچا لے جائے، یعنی ان درجوں میں تم کو بلندیاں عنایت کرے۔ علی کا مطلب ہے بہت ہائی، بلند، اس سے اوپر کوئی دوسرا نہیں۔ اور ہری کا مطلب دکھ ہرنے والا، دکھ دور کرنے والا، دکھ مٹانے والا۔ آج ہری ہمارے آنگن آیا، میرے دکھ دور کرنے والا آج میرے گھر کے پاس آیا ہے۔ ساتھے انت کروڑ دیو لا گیا، حساب بغیر فرشتے اس کے ساتھ ہیں۔ دیو کا مطلب فرشتے، روحانیاں، اور مولا جو آیا فرشتوں کو ساتھ لے کے آیا، روحانیوں کو ساتھ لے کے آیا۔ 14 لوگ، 7 زمین اور 7 آسمان ہیں، انہوں نے بھی مولا کو بدھایا، یعنی آبکار کیا، خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، خوش ہوئے۔ اس طرح سے جب گھٹ پاٹ کی کریا ہوتی ہے تو پھر صدر دن کہتے ہیں تم خوش ہو کہ مولا تمہارے پاس فرشتوں کو لے کے آیا۔ جھر والا جنمو جنم نیدوہا گان ہوتی تے سہاگن کی دیچھے سوان میرے والا جنمو جنم نیدوہا گان ہوتی تے سہاگن کی دیچھے سوان میرے والا لاکھ چورا سینہ بند چھوڑا گیا ایوا مریا چھے انتر جان میرے والا آج ہری مارے گانے آیا۔ دوسرے پاٹ میں فرماتے ہیں میں جنم جنم کی دکھیاری تھی۔ دہاگن کہتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کی جدائی میں پڑی ہوئے، دہاگن اس کو بھی کہتے ہیں جس کو شوہر نہیں ملتا۔ دہاگن کا مطلب دکھیاری۔ میں جنم جنم سے 184 کے پھیرے میں دکھ اٹھاتے اٹھاتے ایک ایسی عورت کی طرح تھے کھاتے کھاتے کہ جو قد روپی ہے، جس میں اچھائیاں نہیں، جس میں کوئی خوبصورتی نہیں، جس میں کوئی گن نہیں، اس کو کوئی شوہر نہیں ملتا، وہ اپنے آپ کو بد نصیب مانتی ہے، تو دہاگن بد نصیب کو کہتے ہیں۔
میں جنم جنم سے اس حالت میں تھی، یعنی مجھے امام کی شناخت نہیں تھی، ستپنتھ نہیں ملا تھا، سہاگن کی بھی شیسامی۔ مولا نے مجھ کو خوش نصیب بنایا، مولا نے مجھے اپنی بیعت میں قبول کیا، مولا نے مجھے اپنے مذہب کے اندر قبول فرمایا، یہ ستپنتھ مجھ کو ملا، میں نصیب دار بنا، اور 184 کے پھیرے سے مجھے مکتی دلائی، وہ بندھن میں سے مجھے آزاد کیا، مجھ کو ایسا سوامی ملا، مجھے ایسا میرا مالک ملا کہ بس میرا سارا جنم جو ویرتھ جا رہا تھا وہ ایک لائق اور قابل جنم بن گیا۔ یہ جو 184 کا پھیرا ہے، ہم اسماعیلی مذہب والے اس بات کو مانتے ہیں، اور میں آپ کو یوں کہوں کہ مسلمان بھائیوں کو اس بات کا پتہ نہیں، لیکن قرآن شریف کے اندر بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر 184 کی باتیں ہیں۔ دیندارو، ہمارے جو پیر تھے وہ آل رسول تھے، آل رسول تھے، مولا کے کٹمبی تھے۔ پیر ہمیشہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے، رسول اللہ کی آل میں سے ہوتا ہے۔ ہمارے سب پیر مولانا امام جعفر صادق کی آل میں سے ہیں، اور ہمارے سب امام بھی مولانا امام جعفر صادق کی آل میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق کے پہلے جو پیر تھے، آپ کو معلوم ہوئے کہ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پیر کے اندر نبی کی جوت ہے، پیر اللہ کا رستہ بتاتا ہے، نبی اللہ کا رستہ بتاتا ہے، یعنی اللہ کا جو نور ہے وہ صاحبی نور امامت کا نور ہے، اور جو نبوت کا نور ہے وہ پیری نور ہے۔ نبی محمد کے بعد جو پیر ہوئے تو وہ امام حسن تھے، امام حسین جو چھوٹے بھائی تھے وہ امام تھے، بڑے بھائی پیر تھے، اور پیر قاسم شاہ جو تھے تیسرے پیر وہ امام حسن کے فرزند تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اس طرح ہماری پیر کی جو پوچھیاں ہیں، آپ کبھی اس میں دیکھو تو امام اور پیر ایک ہی ونش ہے، آل رسول ہیں۔ تو ہمارے جو پیر تھے وہ آل رسول تھے، ان سے زیادہ اسلام جاننے والا کوئی نہیں۔ ہمارے پیروں نے اسلام کے ورود میں ہمیں کچھ نہیں سکھایا، اسلام تو ان کے گھر میں پیدا ہوا، علی نبی کے گھر میں قرآن اترا، علی نبی کے گھر سے اسلام کی نور اور روشنی پھیلی۔ وہ پیر کے جو خود آل رسول ہیں وہ ہم کو ہندوؤں کی طرف لے جائیں گے، وہ ہم کو وہ باتیں بتائیں گے کہ جو اسلام میں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کسی بات کو نہیں جانتے تو اس حساب سے ہم اس بات کو کھوٹی کہہ دیں گے تو بات مناسب نہیں۔ ہمارے بہت سے لوگوں نے آج سے کئی برس پہلے بھوت کال کے اندر ایسا کیا ہے، اور انہوں نے آروپ رکھا ہے پیروں کے اوپر کہ پیروں نے ہم کو ہندو مذہب سکھایا۔ مجھے 24 برس لگے گنان پڑھنے میں، پہلے میں نے 14 سال گنانوں کی اسٹڈی کی، بعد میں دوسرے 10 سال میں نے ریپیٹ کر کے اس کو ریوائز کیا۔ مجھے کہیں بھی ایسا نظر نہ آیا، کہیں بھی، کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہمارے پیروں نے ہم کو کہی ہوئے۔ ہر ایک گنان کے اندر بھاشا البتہ سنسکرت، دیوناگری، پراکرت، برج بھاشا اور گجراتی، مراٹھی، کچھی، سندھی، بنگالی، پنجابی، کشمیری، بلوچی، ایسی فارسی، اردو، عربی، 24 بھاشاؤں کا اپیوگ پیروں نے گنانوں میں کیا ہے۔ 24 بھاشا کے شبد گنانوں میں ہیں۔ گنان سمجھنے کے لیے یہ 24 بھاشا کا انسان کو انوبھو ہونا چاہیے۔ لازم نہیں کہ کوئی آدمی سنسکرت کا ماسٹر ہوئے، ماسٹر کی ڈگری لے تو ہی وہ چیز ہو سکے۔ گنانوں کے پورتے جو شبد ہیں
وہ ہمیں سنسکرت میں سے مل سکتے ہیں، اتنے شبد ہم سیکھ سکتے ہیں۔ 24 بھاشاؤں کے اندر گنان رچے گئے، اس لیے ہمیں کبھی کوئی شبد پتہ نہیں لگتا، تو کئی لوگ اس شبد کو توڑ مروڑ کے اپنے من کو لگے ایسا بنا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی جگہ نام نہیں ظاہر کرتا، واز سن رہا تھا ایک اسٹوڈنٹ مشنری کی، تو آشا جی کے اننت اکھاڑے کی پاٹ میں ہے 36 کروڑی پورا دھرمی سری اسلام شاہ نے بھیجا۔ ابھی اس کو یہ خیال ہوا کہ صدر دن تو ابھی 550-600 برس پہلے ہوئے، آج آخری دنیا کے اندر ہم مان 2-2.25 کروڑ اسماعیلی ہیں، تو پھر صدر دن کے زمانے میں 36 کروڑ اسماعیلی کہاں سے ہوئیں گے؟ تو اس نے کہا علام بھیا یہ 36 کروڑ نہیں ہے، یہ 36 کڑ ہے۔ کڑ یعنی فیملی، خاندان۔ بات ختم ہو گئی تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اپنے من سے توڑ مروڑ کے فکس نہ کرو، یہ بات برابر نہیں۔ تیرے کو کس نے کہا کہ یہ 36 کڑ ہیں؟ کمشنری صاحب 36 کروڑ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں بولا تو گنان پڑھ، ایک گنان کا جو مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں دوسرے گنان میں ضرور ہوئے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ریپیٹ کر کے پیروں نے ہمیں کہی ہیں۔ میں نے کہا پڑھ تو منیور بھائی پڑھ۔ کلجگ بیٹھا، اس کو آسرے 6,500-7,000 برس ہوئے ہیں۔ پیروں نے ایگزیکٹ ڈیٹ وغیرہ کے ساتھ کیا ہے۔ آسرے 6,500 برس پیر صدر دین کے زمانے پہ، اس کو 500-600 برس اور ہو گئے، 7,000 برس ہوئے ابھی۔ کلجگ بیٹھا، دوآپر جگ ختم ہوا، دوآپر جگ کا سارا اکاؤنٹ بند ہو گیا، چوپڑا سٹاپ ہو گیا، نیا چوپڑا شروع ہوا۔ ادھر سے لے کے پھر صدر دین تلک 6,500 برس ہوئے۔ یہ 6,500 برس کے اندر 36 کروڑ مومن ہوئے، جنہوں نے ست پنتھ کے اوپر چل کے امام کی، اپنے زمانے کے نور کی شناخت اور بندگی کی۔ 6,500 برس میں 36 کروڑ مومن آخری دنیا کے اندر ہوئے۔ دسوند کے کارن سے ان 36 کروڑ میں سے صرف 12 کروڑ پکے دسوندی تھے، باقیوں نے دسوند کے اندر خامی تھی، اس کے لیے ایمان میں شک پیدا ہو گیا، گھور اندھار میں گئے۔ گھور اندھار میں یعنی مذہب کا پتہ نہ لگا۔ گھور اندھار کہتے ہیں مہان اندھیرا کہ جس میں ہاتھ بھی نظر نہ آوے۔ تو توڑ مروڑ کے گھنانوں کے اندر ہم اپنی مرضی سے جو مطلب کر لیتے ہیں وہ مناسب نہیں، استادوں سے سیکھ کے ملتا ہے، مرشد کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے۔ اگر چوپڑیاں ہی کافی ہوتی تو کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، خدا کتاب اتار دیتا، لیکن کتاب اتاری خدا نے تو اس کے ساتھ ساتھ نبی بھیجے ٹیچ کرنے کے لیے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ قرآن پاک کو سچے طور پہ سمجھ سکے سوا نبی اور علی کے۔ تو گنانوں کے اندر جہاں جہاں یہ ایسے شبد آتے ہیں ان کو آپ اصل حالت میں ہی پڑھو، بھلے سمجھ نہیں آوے، جب تک کہ تم کسی سے پوچھو نہیں۔ 184 اسلام کے اندر مسلمان نہیں مانتے، مگر قرآن شریف میں جگہ جگہ وہ چیزیں ہیں۔ 1950 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہوا، مشنریوں کی مہمانی میں فرمان کیا کہ تم مشنری لوگ پھر صدر دین کے بنائے ہوئے 10 اوتار کو اسلامی بھاونا کے ساتھ جماعت کو اور اسلامی طریقے کے ساتھ سناؤ۔ ہم لوگ حیران ہوئے، لیکن امام نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ مانتے ہو اس بات کو؟ مجھے کئی برس لگ گئے قرآن کے اندر 10 اوتار ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور آخر ایک دن ملا۔ قرآن شریف میں 10 اوتار کا ذکر ہے،
قرآن ایک بہت بڑی ایسی گہری کتاب ہے کہ جس کو آرڈینری آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر قرآن بہت آسان اور سہلا ہوتا تو یہ دنیا کے آج 1 ارب مسلمان امام کو کیوں چھوڑ دیتے؟ قرآن تو بھرا ہوا ہے امامت کے وشے کے اوپر، 320 آیتیں ہیں قرآن شریف میں امامت سبندی، مولا مرتضی علی سبندی، لیکن دنیا کے اندر میجورٹی مسلمان امامت کو نہیں مانتے۔ اچھی دنیا کے اندر بہت ہوں گے تو 20 کروڑ جتنے شیعہ ہیں، باقی 80 کروڑ یعنی 1 ارب مسلمان ہیں آج، 80 کروڑ مسلمان امامت کو مانتے ہی نہیں۔ تو کیا ہم امام کو نہ مانیں؟ ہمارا مذہب تو امامت کے اوپر چلا ہے۔ اسی طرح سے 184 کا ذکر قرآن شریف میں بہت جگہ ہے، تو 184 کا پھیرا اور بندھن چھڑایا۔ 184 کی بابت میں قرآن شریف میں ایک جگہ اس کو سجن کہا، سجن کہتے ہیں جیل کو، اور 184 جیل ہی ہے۔ صدر دن فرماتے ہیں میرے مولا نے مجھ بد نصیب کو اس بندھن میں سے چھڑا کے مجھے نصیب بند بنایا، مجھے خوش نصیب بنایا، مجھے اپنی شرن میں قبول کیا۔ اس مذہب کی مجھے اوڑکھان پہچان ملی جس سے میں مولا کے غلامی کے اندر آیا، جروالا آد نرنجن اگمیا گوچر نوشا نام دھرا ویارے والا ہوں بلہاری تے ست گر نیجے ہم گھر سوامی بھلے پیارے والا آج ہری مارے آنگن آویا۔ آج نرنجن زمین آسمان خلقت کچھ نہیں بنائی تھی، اس وقت خداوند عالمین اپنی جوت میں ایسا تھا کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، نور کا تیج ہے، اس کے سامنے آنکھیں نہیں کھل سکتی، آنکھوں کی طاقت نہیں، سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں، ہمیں نور کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو خلقت پیدا کرنے سے پہلے مولا اپنی اس نرنجن حالت میں تھا کہ جو ہر بات کو جانتا ہے، اگم اگوچر۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے، اپنی صفاتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ بڑا علیم الخبیر ہے۔ علیم کہتے ہیں ہر بات کو جاننے والا، اور خبیر کہتے ہیں ہر خبر کو جاننے والا، یعنی جو بناؤ بن رہے ہیں اس سے وہ واقف ہے۔ یہ اگم اگوچر اس کا مطلب ہے کہ جو خبیر ہوئے، یعنی جو بنتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو بنا نہیں مگر بننے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگم اگوچر پہلے سے جانتا ہے کہ کیا بنے گا اور کیا بننے والا ہے۔ نوشا نام دھرا گیا، نوشا کہتے ہیں دلہا کو، یہ فارسی شبد ہے، دلہا کو نوشا کہتے ہیں، یعنی وہ آد نرنجن جو اپنی نورانی حالت میں تھا وہ اب دلہا بن کے آیا ہے، یعنی ظاہر شریر میں آیا ہے۔ حضرت امام کا ایک لقب ہے نوشا، کنانوں میں یہ نوشا کا شبد بہت ہے۔ جب دلہا دلہن کو لینے کے لیے جاتا ہے تو دلہا کے پاؤں میں مہندی لگاتے ہیں، دلہا کے پاؤں میں مہندی لگاتے ہیں، اور یہ مہندی لگانا ایک قسم کا شگون ہے، شکن ہے۔
آج تک یہ ساری دھرتی کنواری ہے. ہمارے گنانوں کے اندر سرجا رانی کا ذکر ہے. سرجا رانی کا میں نے آپ کو ایک دفعہ ذکر کیا کہ اس کے ظاہری مطلب کیا ہے, باطنی مطلب کیا ہے. ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں آج تک ایک ہی مالک راجا کبھی نہیں ہوا. اس حساب سے دنیا جو ہے وہ کنواری ہے, اس کا دھنی کوئی نہیں ہے, ظاہر نہیں ہوا. ایک دن وہ ظہور کرے گا, ظاہر کرے گا اپنے آپ کو. تو وہ جب ظہور ہوئے گا اس وقت امام جو ہوگا نا, اس امام کا نام قاسم شاہ ہوگا. اور وہ قاسم شاہ نام پیر حسن کبیر دین نے اننت اکھاڑے میں ذکر کیا ہے کہ اس امام کا کہ جو ظہورات کرے گا اور ساری دنیا کے اندر اپنا راج پھیلائے گا, سرجا رانی کو اپنے وش میں کرے گا, یعنی ساری دنیا اس کے کنٹرول میں آئے گی. اس وقت امامت کا جو جھوما ہوگا اس کا نام قاسم شاہ ہوگا, اور وہ ساری دنیا کا مالک بنے گا. سب اس کے شرن میں آئیں گے. وہ نوشا ہوگا, وہ دولہا ہوگا, سب اسی کی امپورٹنس دیکھیں گے. تو نوشا نام دھرا لیا کا مطلب اس نے ظاہر شریر لیا. نور تو نور ہی ہے, نور میٹر نہیں بن سکتا, نور شریر نہیں بن سکتا, مگر نور نے ظہورات کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا. شریر ایک بہانہ ہے. تو نوشا نام دھراویا کا مطلب وہ امام بن کے آئے. وہ نور آد نرنجن اگم اگوچر تھا, زمین آسمان کچھ نہیں تھا اپنی نورانی حالت میں, جس کو کوئی دیکھ نہیں سکے, جس کو کوئی سمجھ نہیں سکے. وہ شریر لے کے امام بن کے تمہارے پاس آیا. کہتے ہیں میں قربان جاؤں اس ستگور کے اوپر, مولا کے اوپر میں قربان جاؤں. دیکھو ایک اور چیز آپ کو گنانوں کے لیے بولوں. ہمارا ستگرو پیر صدر دین, پیر حسن کبیر دین, پیر تاج دین, یہ جو پٹھیوں کے جو پیر ہیں وہ ہمارا ستگرو ہے. پیر کا ستگرو امام ہے. ہم کو رستہ دکھانے والا پیر ہے اور پیر کو رستہ دکھانے والا امام ہے. جہاں جہاں بھی پیروں نے اپنے خود کے ستگرو کا ذکر کیا ہے تو پیر کا ستگرو کون؟ حضرت امام. ایک سخی ماری آتم نہ آدھار, یہ اوتھار کے شبد کے اوپر سے پھر میں کبھی بولوں گا آپ کو. اس کا چھیلا پاٹ ہے نا, تو لوگ بولتے ہیں پیر صدر دین نے پکڑی باں. پیر صدر دین نے ہماری باں پکڑی, سچ ہے, مگر یہاں پیر صدر دین مولا کی طرف سمبودھ کے کہہ رہے ہیں اے سخی خالق خلقن حارت لئی تاریا پیر صدر دیننی پکڑی باں بھو ساگر اتاریا رے. وہ خالق سرشٹی کی رچنا رچنے والا مولا, اس نے میرے کو یعنی پیر صدر دین خود کو کہتے ہیں کہ مجھ کو اس مالک نے تارا, اس نے صدر دین کی باں پکڑی. حضرت امام نے پیر صدر دین کی باں پکڑی, کیونکہ پیر صدر دین کا مرشد امام ہے, ہمارا مرشد پیر صدر دین ہے. تو یہاں بھی یہ ذکر ہے. پیر صدر دین کہتے ہیں ہوں بلہاری تے ستگرنی, یعنی میں قربان جاؤں حضرت امام کے اوپر کہ جے سوامی ہم گھر آج آیا, آج میرے گھر پہ میرے آنگنے آیا, یعنی میرے باطن کے اندر اس کی جلوہ گری ہوئی, ظہور ہوا. میں قربان جاؤں اس مولا کے اوپر کہ جے ام گھر سوامی بھلے آئے. چھر والا دیو جگت ماہے پری برہم جی ٹھا
ते सतगुर साहेब सोही रहवाला देव जगत माहे परि ब्रह्म दीठाते सतगुर साहेब सोही रहवाला जन्मो जनमनी शरणागत राखी थे अविचल पद मुगता हीरे वाला आज हरि मारे आंगने आव्या। इस सदर फरमाते हैं देव जगत माए, किताब में जुगत लिखा है, जुगत नहीं जगत। जगत कहते हैं दुनिया को और जुगत कहते हैं युक्ति को, स्पेलिंग की मिस्टेक है। देव जगत में परिब्रह्म दीठा। अब ये वो इबादत की अपने नूर के पाने की बात बताते हैं कि मैंने फरिश्तों के आलम में रूहानी दुनिया के अंदर उस परिब्रह्म को देखा। ब्रह्म कहते हैं खल्क करने वाला, पैदा करने वाला। जैसे कि ब्रह्मा को पैदा करने वाला वो ब्रह्म है, खुदावंद आलमीन की वो जात कि जिसने नबी मोहम्मद को बनाया। तो फरमाया है कि मैंने आलम रूहानी में इबादत के अंदर रूहानी आलम में जाके दीदार किया, उस खुदावंद आलमीन की जात का, उस हालत का दीदार किया कि जो दुनिया के बनाने से पहले उसकी जात थी। मैंने उसका वो नूर देखा। ते सतगुर साहिब सोही, मेरा मुर्शद मौला हाजर इमाम वही है, दूसरा कोई नहीं। जन्म जन्म से मैं उसकी ताबेदारी में, उसकी अतायत में रहा। जन्म और जन्म में शरणागत राखी। शरणागत कहते हैं उसके शरण में, ताबेदारी में, फरमान बरदारी में। मैंने जन्म जन्म से उसकी इबादत की, जन्म जन्म से उसके फरमान बरदारी की, इतायत की। तो अविचल पद मुक्ताई, उस शनाख्त के कारण से मेरे को अविचल कहते हैं कि जो टूटे नहीं, बिगड़े नहीं, मरे नहीं, हमेश रहे, अमर रहे, उसको अविचल कहते हैं। ऐसी मेरे को पद कहते हैं। पदवी को, पद का मतलब रास्ता भी होता है, हाथ पांव से चलने वाला, पगडंडी की तरह, और पद कहते हैं दर्जे को, पदवी को। मेरे को मुक्ति की पदवी मिली, मेरे को नजात मिली, और वो नजात हमेशा अमर रहने वाली है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बहुत जगह इस बात का जिक्र किया है कि जो लोग मेरे हुक्म से जन्नत में जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बसती हैं, चल रही हैं, बाग बगीचे हैं, वो वहां हमेशा रहेंगे। वहुम फीहा खालिदून, खालिदून कहते हैं हमेशा रहने वाले, जो उधर से कभी निकाले नहीं जाएंगे। तो अविचल पद मुक्ताई, उसका रास्ता बैतुल ख्याल, बातिन की इबादत है। इस सदर जी ने खुद ने बंदगी की, अब हमको बंदगी सिखाते हैं। झिरवाला पद मुगतिना सर्वे साध जलीना, तो सत चित आनंद वाला पद मुगतिना सर्वे साध जलीना।
सत चित आनंद रे वाला कहे गुरु सोहदेव हमने श्री हरि मलयाजम सरिता सायर में समानी रे वाला आज हरि मारे आंगणे आव्या साथे अनंत करोड़ देव लाविया 14 लोके वधाविया। पद मुक्ति का, अमर होने का मैंने सब साधना की। इस पदवी को पाने के लिए जो चीजों की जरूरत थी, जो जो कुछ करना लाजिम था, मैंने वो सब साधना की और उसका फिर मेरे को स्वाद, मेरे को रिजल्ट, मेरे को उसका जो बदला था वो इस तरह मिला। सच्चित आनंद, सत्य कहते हैं हकीकत को। मुझे खुदावंद आलमीन की हकीकत का पता लगा और वो मेरे चित्त के अंदर उतरा और मुझे मन के अंदर खुशी हुई। आनंद उस आनंद को कहते हैं कि जो कभी मिटे नहीं। ये वो आनंद है कि हज़रत इमाम सरकार दो जहान फरमाते हैं कि तुमने कभी अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त जरूर देखा होगा, पैसे के हिसाब से, तंदुरुस्ती के हिसाब से और हिसाब से तुम्हारा दिल बहुत खुश हुआ होगा। हज़रत इमाम फरमाया मगर बैतुल ख्याल के अंदर जो तुम्हें खुशी मिलेगी वो उन तमाम खुशियों से बहुत ऊंची है। दुनिया की कोई खुशी रूहानी खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी खुशी उस रूहानी खुशी के नजदीक तक भी नहीं आ सकती। वो चीज ही दूसरी है। सत्य चित्त आनंद। मेरा चित्त ठौर ठिकाने हो गया, मेरे दिल के अंदर सुकून आ गया। सुकून कहते हैं शांति, आनंद कहते हैं खुशी को, और सत्य यानी हकीकत खुदा की मुझे ओळखान मिली। कहे गुरु सोहदेव, पीर सदरुद्दीन का एक लक़ब है गुरु सोहदेव। ये सोहदेव का टाइटल बनारस की यूनिवर्सिटी वालों ने पीर सदरुद्दीन को दिया था। पंडितों के साथ पीर सदरुद्दीन ने डिबेट की थी, उस डिबेट के अंदर जीत गए और सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उनको सोहदेव का लक़ब दिया गया। उनके सिर पे गेरवे रंग की पगड़ी बांधी गई। गेरवा रंग कहते हैं कि जो पीला रंग है मगर जरा लालाश के ऊपर होवे, जैसे साधु लोग पहनते हैं, इसी रंग का उनको जब्बा दिया गया। गले में माला डाली गई तुलसी के बीज की और उनको ये टाइटल दिया गया। ये टाइटल शास्त्री से ऊंचा है। इंग्लिश में जिस तरह से डॉक्टरेट है, पीएचडी की डिग्री वाले को डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। यूनिवर्सिटी में सबसे ऊंची डिग्री जो है तो वो पीएचडी की है। इसके इक्विवेलेंट शास्त्री की डिग्री है, जो मास्टर के ऊपर की डिग्री है शास्त्री। आपको याद हो गए तो हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर शास्त्री करके था। बनारस यूनिवर्सिटी में जो मजहब के अंदर आला दर्जे की डिग्री लेते हैं उसको शास्त्री कहते हैं, मगर सोहदेव की डिग्री शास्त्री से भी ऊंचा दर्जे की है। पीर सदरुद्दीन को सोहदेव का टाइटल दिया गया। पीर सदरुद्दीन का एक और नाम भी गिनानों में है, वो हरिश्चंद्र है, बारगुर भी है, हाजी बाबा भी है। हाजी बाबा का लक़ब मुसलमानों ने दिया मगर वो कहीं गिनानों में नहीं मिला। पीर सदरुद्दीन कहते हैं मेरे को मेरा मौला मिला, मेरे दुख दूर करने वाला, मेरी मुसीबतें दूर करने वाला, मुझे शांति और खुशी देने वाला मुझे मिला। कैसे मिला? कि जैसे एक नदी समुन्द्र में मिल जाए
सरिता सार आसमानी, ایک ندی سمندر میں مل جائے میں اس طرح مولا کے نور کے ساتھ مل گیا. یہ راستہ ہم کو ہمارے اماموں نے رحم کر کے بخشش کر کے بیت الخیال کے نام سے دیا. پرانے زمانے کے اندر لوگ اپنا دنیا کا کام کاج پورا کر کے 50-60 برس کی عمر ہو جاتی تھی، بال بچے بڑے ہو گئے، کاروبار کرنے کے لیے سب تیار ہو گئے، دنیا کی، گھر کی، بچوں کی، کمانے کی اور کوئی فکر چنتا باقی سر میں نہیں رہی. تو اس بڑھاپے کی عمر میں لوگ مسافری کر کے گرو پیر کے پاس جاتے